الرحيم ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحزنك الذين وہ آپ کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں فی الکفر کفر میں انہم لن یضروا اللہ شیئا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ کہ نہ ہو ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو بالایمان بدل ایمان کے لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وہ کچھ نہیں نقصان کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ جو ڈھیل دے رہے ہیں ہم ان کو ان کے لیے بہتر ہے إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں اثماً گناہ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ اور ان کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا یقیناً آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور چند منٹ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ نے توفیق اور ہمت دی ہے اس دور کے اندر جس دور کے اندر لوگ دنیا جمع کرنے کے اندر مصروف ہیں کبھی کسی بازار کے کونے پہ یا روڈ کے بیٹھ کے نظارہ کیا کرو لوگوں کا کہ لوگ کس طرح دنیا کے اندر مست ہیں اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں یقیناً آپ مبارکباد کے لائق ہیں اور خصوصاً اس ٹائم آپ معائنہ کریں سروے کریں لوگوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل فون ہیں لوگ فیس بک یوٹیوب واٹس ایپ کے اوپر مصروف ہیں اور آپ اللہ کے گھر میں قرآن مقدس آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ آپ حضرات کا بیٹھنا اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت والا بنے گا اور اس پرفتن دور کے اندر بھی آپ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ امت کی اکثریت گھڑوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے ہر گھڑے کی علیحدہ علیحدہ کتاب ہر گھڑے کا علیحدہ علیحدہ نصاب اپنے مولویوں کا لکھا ہوا اپنے مفتیوں کا لکھا ہوا اپنے مسلک کا نصاب اور پہچان بنا کے لوگ اپنے اپنے مولویوں کی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں ہیں
گزرے دور کے اندر بھی اور فتن دور کے اندر بھی اللہ نے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے توفیق دی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر انسان باہر سے دیکھے نا تو باہر سے کھڑے ہو کے اس کا اندر کا منظر سارا باہر سے نظر آتا ہے. اور اگر اندر انسان چلا جائے, اللہ توفیق دے, اللہ قسمت میں کرے, نصیبے میں کرے, اس محل کے اندر چلا جائے انسان تو اندر کھڑا ہو تو سارا کا سارا منظر باہر کا نظر آتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا محبوب جی اتنا خوبصورت محل کہ انسان باہر ہو تو اندر کا منظر نظر آئے, اندر ہو تو باہر کا منظر آئے, یہ کن لوگوں کے لیے, کن نبیوں کے لیے, ولیوں کے لیے, علماء کے لیے, حفاظ کے لیے, یہ کن خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں, جو میری امت کے لوگ جو دو کام کریں گے نا, دو کام, اللہ یہی محل ان دو کام کرنے والوں کو عطا فرمائے گا. پہلا کام فرمایا کہ اپنے لہجے کے اندر, لب و لہجے کے اندر نرمی پیدا کریں گے, نرمی, لوگوں کے ساتھ نرمی والا سلوک کریں گے. اللہ نرمی کرنے والوں کو یہی محل عطا فرمائیں گے. اور دوسرے نمبر میں فرمایا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائیں گے نا, کھانا اللہ کے دیے ہوئے سے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. کھانا کے جب نمبر آتا ہے تو ہمیں سمجھے شاید بہت بڑا انتظام کیا جائے, نہ اللہ کی قسم سادہ پانی پلا دیا جائے نا محبت اور پیار سے تو اللہ کے ہاں سادہ پانی کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ پانی پلانے, سادہ پانی پلانے کے اوپر جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں. تو فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا, میں اللہ نے میں محمد سے وعدہ کیا ہے کہ یہ محل اللہ نے میری امت کے ان لوگوں کو دینا ہے. میں مبارکباد دوں گا ان ساتھیوں کو جنہوں نے آج کھانے کا اہتمام کیا یا اتنا ارادہ رکھتے ہیں. یقیناً یہ اللہ کا احسان سمجھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تو ایک ساتھی کو بلایا, کہنے لگے یار آؤ میرے ساتھ. ابو بکر جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے نا تو وہ مدینہ کے بازار سے باہر نکل کے جنگل کی طرف کھانا اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اب ابو بکر چلے گئے ہیں, چلو میرے ساتھ آج پتہ کریں کہ ابو بکر کن کو کھانا دے دیا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھایا اور ایک ساتھی کو ساتھ لیا, مدینہ سے باہر گئے. اسی راستے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ غار کا گنا ہے اور غار کے اندر ایک انسان بیٹھا ہے بوڑھا, جس کو صحیح طور پہ نظر بھی نہیں آتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھانا رکھا نا تو وہ بوڑھا انسان, یہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ عمر ہے جو زمین پہ بولتا ہے اللہ سبحانہ سے عمر کی تائید کے اندر قرآن نازل کر دیتے ہیں. یہ کھانا لے کے غار کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو اس کے سامنے بزرگ کے سامنے کھانا پیش کیا نا تو وہ بزرگ کہتا ہے, آنکھوں سے تھوڑا سا کمزور, کہتا ہے اللہ کے بندے 3 دن کہا تھا, 3 دن کے بعد تو آیا, 3 دن تو کہا رہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کیا, آگے کیا اس کے ہاتھوں میں پکڑایا تو وہ کہتا ہے 3 دن کے بعد آیا اور تجھے کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گیا. تو 3 دن کے بعد آیا میرے پاس کھانا لے کے اور 3 دن کے اندر تجھے کھانا کھلانے کا طریقہ بھول گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لگتا ہے کہ روٹی توڑ کے اس کے منہ کے اندر ڈالا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے بابا جی اصل بات یہ ہے کہ کھانا لانے والا بدل گیا ہے, وہ پہلے والا انسان ابو بکر دنیا سے
اور میں عمر اور وہ خلیفۃ المسلمین دنیا سے چلا گیا ہے جو روٹی توڑ کے آپ کے منہ کے اندر ڈالا کرتا تھا، اور میں عمر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ بابا کہنے لگا کون ابو بکر، کون امیر المومنین؟ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر تھے جو آپ کو ہر روز کھانا کھلاتے تھے، لاتے تھے اور توڑ کے منہ کے اندر ڈالتے تھے۔ بابا رو کے کہنے لگا اللہ مغفرت فرمائے ابو بکر کی آج تک اس نے بتایا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کھانا کھلاتا رہا مجھے، لیکن بتلایا نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں تیرے منہ کے اندر توڑ کے کھانا ڈال رہا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بابا جی خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں اور جس قوم کا ایسا خلیفہ ہو وہ قوم کیسی ہوگی؟ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بابا مسلمان ہو گئے، اور لوگوں ہم تو ان اسلاف کے ماننے والے ہیں جو غیر مسلموں کو بھی کھانا کھلاتے تھے اور توڑ کے ان کے منہ کے اندر ڈالتے تھے۔ اور آپ حضرات کا کھانا درس قرآن سننے والوں کو نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کا گناہگار انسان سفر کر رہا ہے، اس نے دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتے کا بچہ مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ وہ اس نے اپنا بودا اتارا کنویں کے اندر، اتارنے کے بعد پانی نکالا اور کتے کے بچے کو پلایا، کتے کے بچے کو پانی پلایا بودے کے اندر ڈال کے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے میرے رب نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب کتے کو پانی پلانے والا جنت میں جا سکتا ہے، کتے کے بچے کو پانی پلانے والے انسان کے حق کے اندر اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ کا کیا گمان ہے کہ آپ نماز پڑھنے والوں کو کھلائیں اور پلائیں، درس قرآن سننے والوں کو کھلائیں اور پلائیں، اور کائنات کا رب کتے کو پانی پلانے والے کو معاف کر دے اور ہماری گناہ معاف نہ کرے؟ وہ مبارکباد کی رہ گئے کہ جو ارادہ کر چکی ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر روز درس قرآن کے بعد کچھ نہ کوئی ضرور دوستوں کو کھلایا پلایا کریں گے۔ آپ بھی ارادہ کر لیں اور یاد رکھیے گا اپنا نام درج کروا کے جانا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، یہاں نام درج کروا کے جاؤ، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر جا کے دیکھ لینا آپ کا نام درج ہوگا کھانا کھلانے والوں میں، اللہ سے اجر لے لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف، ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ لوگ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اللہ کی عذاب کیوں نہیں آتے؟ اللہ کریم نے اس سوال کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ میں اللہ ان کو پکڑتا اس لیے نہیں ہوں تاکہ جو کچھ انہوں نے کھانا ہے نا دنیا کے اندر کھا رہے، آخرت کے اندر ان کے حصہ کے اندر کوئی میں اللہ کی نعمت نہ رہے، جہنم کا پالن بن جائے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کی پکڑ ان کے لوگوں کے اوپر اس لیے نہیں آتی کہ میں کہتا ہوں ذرا گناہ کے اندر اور بڑھ جائے، آگے چلے جائیں۔ ایک نماز چھوڑیے اللہ کی پکڑ نہیں آئی، آگے بڑھا ہے دو چھوڑ دی، دو چھوڑی اللہ کی پکڑ نہیں آئی، کسی کا یتیم کا ہاتھ کھایا اللہ کی پکڑ نہیں آئی اور ہو گیا، کسی کے مکان کے اوپر کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا اللہ کا عذاب نہیں آیا اور آگے بڑھے گا۔ فرمایا میں اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل تاکہ یہ آئے تو میرے کی کوئی حجت میں اللہ کے دربار میں قائم نہ ہو، سارے کے سارے معاملے دنیا کے اوپر قائم ہو جائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، میرے باپو فرماتے ہیں ان اللہ یملی للظالم، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل، اللہ رسی درام کرتے ہیں ظالموں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرنے والوں کی رسی کو دراز کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اللہ اکبر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غم میں نہ ڈالے میرے محبوب نمبر جناب محمد، کہہ دو کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہے ہیں، ولا يحزنك، آپ کو غم میں نہ ڈالے، میرا پیغمبر غمگین نہ ہوا کرو، یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر جلدی کر رہے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے نا موحد کو، انسان شرک کر رہا ہو، بدعت کر رہا ہو، بے نمازی کو، نماز پڑھنے والا جب بے نمازی کو دیکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، حلال کھانے والا حرام کھانے والے کو دیکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا پجاری جب لوگوں کو دیکھتا ہے غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے تو موحد کو دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہے، اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ، میرے محبوب پیغمبر آپ کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ یسارعون جو جلدی کر رہے ہیں فی الکفر، کفر کے اندر، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ میں اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، خدا نہ خواستہ ساری دنیا ظلم کے اوپر تل جائے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر تل جائے، پھر بھی اس کی بادشاہی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، ساری زندگی سارے لوگ اللہ کی اطاعت کے اندر لگ جائیں، پھر بھی اس کی عزت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ پھر ان لوگوں کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتے ہیں یرید اللہ اللہ یجعل لهم مزدن فی الآخرہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہ رہے، دنیا کے اندر میں عذاب نہیں دے رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہ رہے، یہ سب کوئی دنیا کے اندر مزے اور لطف اٹھا رہے اور آخرت کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک، یہاں تک اللہ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہیں، اب یہاں ان لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں جن کو ڈھیل دی جا رہی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کر لیا کہ انما نملی لہم، کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ میری ڈھیل ان کے لیے بہتر ہو جائے گی، یہ نکال دو گمان، اگر ایک نماز نہیں پڑھی اللہ کی پکڑ نہیں آئی تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، اللہ ہمیں کو بھول گیا ہے، فرمایا نا یہ لوگ جو انہوں نے کفر اختیار کیا ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہ کے اندر اور آگے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے نیکیاں کرتے ہوئے، اہل کفر اور اہل شرک جب گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کے اندر آگے بڑھتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے میں اللہ نے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، توجہ، میرا عذاب نہیں آ رہا، میں عذاب کی ڈھیل دے رہا ہوں، یہ بہتر نہ سمجھنا بلکہ ابھی اللہ کے دروازے میں آ جاؤ، جب میرا عذاب آتا ہے نا، میرا عذاب پانی کا عذاب آئے تو میرے نور اس پیغمبر کے سامنے میرے نور کا بیٹا وہ غرق ہو جاتا ہے، میرا نور میں اپنے بیٹے کو بھی میرے عذاب سے نہیں بچا سکتا، جب میں اللہ کی پکڑ آ جائے، رات کو انسان سوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تو وہ بندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب میں اللہ کی پکڑ آ جائے پھر میں اللہ سخت ہوائیں چلایا کرتا ہوں، 3 دن اور 3 راتیں، اتنی سخت ہوائیں چلتی ہیں کہ سر کی کھوپڑیاں اتر جاتی ہیں، جب میں اللہ کی پکڑ آتی ہے
بارش ہوتی ہے اور ہر انسان کا ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ پتھر فلاں کو جا کے لگنا ہے. جب میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. جب میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر میں آدر کو ابراہیم کے والد کو بچوں کی شکل کے اندر بنا دوں, پھر بھی میں اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ جو ڈھیل دے رہا ہوں نا, اس ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. آؤ آج ہی اللہ کے دربار کے اندر آ کے توبہ کرو, میں اللہ سے معافی مانگ لو, اور آنا تمہارا کام اور ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا رب العالمین کا کام.